اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ مجرب اور مختصر سا وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ اس وظیفے کو آپ اگر اپنی زندگی کا معمول بنا لو گے تو آپ زندگی بھر کسی کی محتاجی کا شکار نہیں رہو گے۔ اگر آپ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ رزق و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، غربت کا شکار ہیں، غربت کی وجہ سے تنگ آ گئے ہیں، آپ بہت سالوں پرانی غربت ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں پوری یقین کامل کے ساتھ۔ بات ساری یقین کی ہوتی ہے، پوری یقین کامل کے ساتھ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کی سالوں پرانی غربت، بیماریاں اور جتنی بھی پریشانیاں ان سے نجات مل جائے گی۔ نہایت ہی اکثیر عمل ہے یہ۔ اگر آپ پریشان ہیں، بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں یا اولاد نرینہ چاہتے ہیں، جو والدین پریشان ہیں بچوں کے بے روزگاری کے سبب، یا بچے خود پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں، اچھی جگہ نوکری چاہتے ہیں، یا من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، والدین کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اور والدین اگر پریشان ہیں بچوں کی اچھی جگہ نیک گھرانے میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا کاروبار میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، آپ اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل ہر مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں، یعنی بشرط یہ ہے کہ عمل آپ کا جو آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں یہ عمل، وہ مقصد آپ کا جائز ہو۔ ہر جائز مقصد کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں، بے سکونی ہے، تو وہ لوگ گھریلو بے سکونی کے لیے اور میاں بیوی میں الفت کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ آپ اس کو جمعے کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ اس جمعے نہیں کر سکتے تو آپ اگلے جمعے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو تنہائی میں، یعنی کہ آپ کے اس عمل کے دوران آپ سے کوئی بات نہ کرے، نہ ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے۔ پوری یقین کامل اور توجہ کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں مچانی ہے، آپ نے سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ سب تو ہو گئی عمل کے جو آپ نے کرنی ہے، یعنی کہ اب بات نہیں کرنی کسی سے بھی۔ اب میں آپ کو جیسے کہ ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہوگی جن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے ضروری عمل کے دوران، لیکن اب آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ اگر آپ پہلے نہیں پڑھتے تھے تو پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ آپ نے کثرت سے استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ جو بھی شخص کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا ہے، اس کی فضائل و برکت سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے زمین سے لے کے آسمان تک اس کے گناہ ہے صغیرہ و کبیرہ، یا چاہے اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ یا استغفار پڑھنے کی اتنی زیادہ برکات و فضیلت ہے۔ اگر آپ استغفر اللہ ہی پڑھ لو، یعنی کہ پورا استغفر اللہ العظیم بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، اگر آپ صرف استغفر اللہ ہی پڑھ لو، اس کی ایک تسبیح آپ روزانہ 70 مرتبہ پڑھ لو، تو آپ کے تمام گناہ جو ہیں صغیرہ و کبیرہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ وہ توبہ کرنے والے کو جو سچے دل سے معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کی، اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، وہ اور جو مانگتا ہے اس سے سچے دل سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت پسند کرتا ہے۔ کسی انسان کے آگے بھیک مانگنے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، بے شک وہ دینے والی ذات ہے، دینے پہ قادر ہے، ہر چیز اس کی ان کی محتاج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ناظرین، پریشانیاں، غم، یہ سب تو بیماریاں، یہ سب انسانی زندگی کا حصہ ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن اس سب کو ختم کرنے کے لیے پورا قرآن شفا ہے۔ نماز، قرآن آیات ان کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جائے تو ہماری تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے۔ عمل کے دوران آپ نے کسی سے کسی بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ سمجھ لی کہ آپ روضہ رسول کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہے۔ آپ
اس عمل اور یہ تصور کر کے آپ اب یہ وظیفہ کریں۔ آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔ آج کیونکہ جمعے کا دن ہے اور یہ عمل بھی خاص طور پہ جمعے کا ہے، تو آپ اس عمل کو اس جمعے بھی کر سکتے ہیں اور اگلے بھی، اور ابھی سے لے کے صبح سے لے کے رات تک آپ کے پاس ٹائم ہے، پورے عشاء کے بعد تک آپ کا ٹائم، آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، پورا دن ہے، خدا را کچھ ٹائم نکال کے آپ یہ عمل کر لیں۔ مختصر سا عمل ہے، تھوڑا سا وقت ہی لگے گا اگر آپ بگڑے قابو کو سنوارنا چاہتے ہیں تو۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی اگر آپ روزگار کی نیت کر لیں، جس بھی مقصد کی نیت کریں گے آپ نے پہلے نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کے الگ مقصد اور نیت ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پہ جو پڑھنا ہے وہ ہے درود پاک۔ درود پاک کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہاں درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی، وہ درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے 7 مرتبہ جب درود ابراہیمی پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے سب سے پہلے وہ ہے اللہ الصمد۔ اللہ الصمد سے جو پکارتا ہے جو بھی شخص اللہ کو، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ اس کو اپنے انداز میں ایک تسبیح پڑھ لیں گے، یعنی کہ 100 مرتبہ۔ اللہ الصمد کی ایک تسبیح پڑھ لی۔ جب آپ اللہ الصمد کی ایک تسبیح پڑھ لو، اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ سورہ ہے، اس کو قرآن شروع کیا، اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورہ دعا بھی کہتے ہیں، سورہ نور بھی کہتے ہیں، اس کے 20 نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے اپنے انداز میں اسی طرح صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے وہی درود جو شروع میں پڑھا تھا اتنی تعداد میں پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، جس مقصد کی نیت کی تھی اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بھکاری بن کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلوں کو آسان کرے۔ دعا کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، لیکن جو شخص سچ میں حقیقت میں پریشان ہوتا ہے اور وظائف کرتا ہے تو وہ اس کو خود بخود ہی رونا آ جاتا ہے جب اللہ کے سامنے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، اور جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، وظیفہ کوئی بھی کرتے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات دے دیا کریں، چاہے وہ 10-20 ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ صدقہ و خیرات ہمارے جو جتنی بھی آفتیں ہوتی ہیں، مصیبتیں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے بے شک۔ باقی آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی اور استغفار لازمی پڑھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔